فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا نبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وللآخرة والأولى. صلوات ارشاد رب العزت ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. جو کچھ بھی بیان اب تک اس سلسلے میں ہو چکا ہے، ہم اس منزل تک پہنچے ہیں کہ ہم اہل اسلام دو نظریوں میں تقسیم ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ جو ہادی یا رہبر بھیجتا ہے، ان ہادیوں اور راہبروں میں سب معصوم نہیں ہوتے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ غلطیاں کر سکتے ہیں. اور ایک نظریہ عقیدہ اور یقین دوسرے ٹولے کا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہادی کو معصوم ہونا ہی چاہیے. اگر ہادی معصوم نہیں ہوگا
تو جو وہ اللہ کی جانب سے شریعت لے کے آتا ہے، اس شریعت میں وہ ہم تک پہنچانے میں غلطی کر سکتا ہے، اور اگر ہمیں یقین نہ ہو کہ یہاں غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو اس بات پر شک ہوگا، شبہہ ہوگا کہ جو اللہ نے شریعت بھیجی ہے وہ واقعی شریعت ہم تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ لہذا جو لوگ معصوم مانتے ہیں وہ دلیلیں بھی رکھتے ہیں اور عصمت کو فضیلت نہیں، رہنمائی اور رہبری کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ فضیلت نہیں، رہنمائی اور رہبری کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ دوسری منزل یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ خطا کر سکتا ہے، اب ان کے لیے پریشانی یہ ہے کہ اب کریں تو کیا کریں، لہذا انہوں نے تقسیم کر دیا رسول کو دو حصوں میں، نبی کو دو حصوں میں۔ کبھی وہ رسول رہتا ہے اور کبھی بشر رہتا ہے۔ رسالت کے تقاضے جو پورا کرنا ہوتا ہے وہ رسالت کے تقاضے رسالت کے انداز سے پورا کرتا ہے، اور بشریت کے جو تقاضے ہیں وہاں پر ہم ہی جیسا انسان بن جاتا ہے، یعنی خاندان پرستی کر سکتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو کچھ مفاد اور کچھ فائدے پہنچا سکتا ہے، مگر آج تک ان دلیلوں میں اتنی بڑی کمزوری رہی ہے کہ یہ سمجھا نہیں پائے کہ بھائی جب ایک پیش نماز تمہارا ہر وقت پیش نماز رہتا ہے تو ایک رسول تمہارا ہر وقت رسول کیوں نہیں رہ سکتا؟ آپ پیش نماز کو ہر وقت پیش نماز جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ عالم کو ہر وقت عالم جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کسی قائد کو ہر وقت اچھا قائد دیکھنا چاہتے ہیں جس میں خرابیاں نہ ہوں، مگر رسول کے لیے یہ بات کہہ کے اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کن واردات کی بنیاد پر یہ باتیں رکھی گئی ہیں، دل کے کون سے واردات ہیں جو ان باتوں کی طرف لے آئے، مگر بات اس وقت کمزوری کی سمجھ میں آئی جب یہ کہا گیا کہ رسول 40 سال کے بعد رسول بنے، رسول 40 سال کے بعد رسول بنے۔ پیغمبر آواز دے رہے ہیں کہ آدم کی خلقت سے پہلے سے نبی ہوں۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ پہلے میں نے انہیں خلق کیا ہے۔ حدیث قدسی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہ ہوتے تو کچھ پیدا ہی نہ ہوتا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے نبیوں کے بعد آئے بھی تو 40 سال کے بعد نبی بنے۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ یہ 40 سال کے بعد کے نبی ہیں یا 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے؟
اچھا یہ بات پوچھ لیں ان لوگوں سے کہ بھئی نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ بھئی ان کا کوئی دین تھا، اس لیے کہ 40 سال کے عرصے میں آدمی مکلف بھی ہو جاتا ہے، شریعت بھی اس پہ عائد ہوتی ہے، کوئی کم سن نہیں تھے، لہذا 15 سال کے بعد ہر بچہ مکلف ہو جاتا ہے، شریعت اس پہ عائد ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے رسول جو تھے وہ 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ ان کا مذہب کیا تھا؟ ان کا دین کیا تھا؟ ان کمزوریوں کو ذرا محسوس کیجئے، ان کا دین کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا، ان کی شریعت کیا تھی، کس شریعت پہ عمل کرتے تھے؟ اگر آپ بتا سکیں تو آپ بتائیں، اور نہیں بتا سکیں تو کم از کم اپنے بزرگوں سے پوچھئے، تو زیادہ سے زیادہ اگر کفر و شرک سے محفوظ رکھنا چاہیں آپ تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ملت ابراہیمی پہ تھے۔ کس پہ تھے؟ ملت ابراہیمی پہ تھے۔ تو بھائی اگر ملت ابراہیمی پہ تھے تو جناب ابراہیم کی امت ہوئے، جناب ابراہیم کی امت ہوئے۔ تھوڑی سی تمہید ہے، سن لیں، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت ابراہیم کی امت ہوئے، اور اگر امت ہوئے تو پھر امتی جناب ابراہیم کا سردار نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجیے ور محمد وآل محمد علیہ السلام۔ معاذ اللہ، یہ تو ہمت کر نہیں سکتے کہ جیسے عرب والے تھے ویسے تھے، جیسے بت پرست تھے ویسے تھے، تو کم از کم ادھر سے تو نکالنا پڑے گا۔ تو کیا تھے یہ ثابت کر نہیں پائیں گے۔ قرآن نے کہا کہ تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے حبیب، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم تمام نبیوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے، تمام نبیوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے، اور سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے گواہ ہوں گے۔ گواہ بنائیں گے ان کو جو 40 سال کے بعد نبی بنے، سارے نبیوں کے بعد آئے۔ پروردگارا، ہم تو اسے کبھی گواہ بناتے نہیں جس نے واقعہ دیکھا نہ ہو۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ تو گواہ بنائے گا تو کس چیز کا گواہ بنائے گا؟ انبیاء تو اپنی امتوں کا گواہ کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے پتھر مارے، انہوں نے ہم کو جھٹلایا، انہوں نے کلمہ پڑھا، یہ مومن بنے، یہ ہمارے ناصر بنے، یہ ہمارے مددگار بنے۔ انبیاء تو سب کے لیے کہہ دیں گے، مگر جب حضرت آدم کی بات آئے گی تو آدم کی اولاد میں سب سے آخر میں آنے والے ہماری ہی طرح کے بشر، 40 سال کے بعد نبی بنائے جانے والے، یہ جو ہے وہ آدم کی گواہی کیسے دیں گے؟ حضرت آدم کی گواہی کس چیز کی گواہی دینی ہے؟ یعنی حضرت آدم نے کار نبوت اپنے بہترین انداز سے
انجام دیا۔ حضرت نوح طوفانوں سے بہترین انداز سے گزرے، جناب موسیٰ فرعون سے بہترین انداز سے نمٹے، حضرت ابراہیم نمرود کے مقابل توحید کے علمبردار بن کر کھڑے رہے۔ یہی سب تو جو ہے گواہی دینی ہے نا۔ تو انہوں نے جب ان نبیوں کو دیکھا ہی نہیں، سب سے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ گواہی کیسے دیں گے؟ اس سے پتہ چل گیا کہ پروردگار کی طرف سے ایک ایسا نگراں نبی تھا، ایک ایسا نگراں رسول تھا، ایک ایسا نگاہ رکھنے والا بندہ تھا جس کو اللہ نے پہلے نبیوں کی نگرانی پہ مامور کیا تھا اور بعد میں ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ قرآن سمجھنے کے دعوے داروں سے پوچھئے کہ کبھی آیہ میثاق پڑھی ہے یا نہ پڑھی ہے؟ آیہ میثاق میں ہے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے نبیو، اے رسولو، جب میں تمہیں کتاب دوں، شریعت دوں، تو تم اور تمہارے پاس وہ نبی آئے، وہ رسول آئے، تو تم اس رسول کا کلمہ پڑھنا، یعنی مومن ہونے، ایمان لانا، اور اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا، اور تم نے میرے اس حکم یعنی بوجھ کو سن لیا، مان لیا۔ جب رسول کہیں گے کہ اقرارنا، ہم نے اقرار کر لیا، تو پروردگار کیا فرمائے گا کہ میں بھی اس کا گواہ ہوں، میں بھی اس کا گواہ ہوں۔ بتائیے آیہ میثاق قرآن مجید میں ہے، تو جب میثاق کی آیت میں نبیوں کو حکم ہے کہ رسول پر ایمان لانا، تو نبی کب ایمان لائے؟ وہ تو سب کے سب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی لانا، نصرت بھی لانا نبیوں کا فرض ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہنا کہ جو ایمان لا کر امتی بننا ہے اور نصرت کر کے پیغمبر کے جانثار بننا ہے۔ امتی اور جانثار جب تک نہ بنے گا، نبی نبی نہیں رہے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ یہ سب تو ٹھیک ہے جو آپ مانتے ہیں، مگر نبی کے بعد ہم انہیں نہیں مانتے جنہیں آپ مانتے ہیں۔ تو بھائی جو ہے وہ سلسلہ ہدایت و رہبری جب اللہ کے ذمے ہے تو آپ انہیں مت مانیے جن کو ہم نے بنا لیا ہو، اس لیے کہ ہم انہیں نہیں مانتے جن کو آپ نے بنا لیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد علیہ وسلم۔ بات ہم کب کہتے ہیں کہ جن کو ہم نے بنا لیا ان کو مانیے؟ بھئی آپ ہم سے کہتے ہیں جن کو ہم نے بنا لیا ہے ان کو مانیے۔ تو بھائی پریشانی یہ ہے کہ جب اللہ عاجز آ جائے گا رہبر بھیجنے سے، تب جو ہے وہ ہم لوگوں کو اللہ کی مدد کرنی پڑے گی کہ جو ہے وہ اب خزانہ الہی میں نہ معصوم رہ گیا نہ رہبر رہ گیا، لہذا اب ہم مل جل کے بنائیں گے
ورنہ جو ہے وہ پریشانی کیا ہے؟ پروردگار نے آواز دی ابھی تم کو اور آگے جانا ہے۔ اسی قرآن میں تم کو ملے گا کہ رہبر میں بناتا ہوں اور بناتا رہوں گا، اور پھر بناتا بھی ہوں تو کن کو بناتا ہوں؟ تم کہتے ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ بنی ہاشم میں دونوں رہبری نہ رہے، رسالت نہ رہے امامت نہ رہے، رسالت رہے تو امامت نہ رہے، یعنی دونوں نہ رہیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ ذرا الگ سے بنا دیا جائے۔ پروردگار نے کہا کہ ہم تمہارے یہاں سے تو لینے ہی والے نہیں ہیں، بنائیں گے تو ہم انبیاء کی ذریت سے ہی بنائیں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ بنائیں گے، چنیں گے تو انبیاء کی ذریت سے بنائیں گے۔ پروردگار تو کبھی کوئی مثال کہیں چنا تو نے؟ تو پروردگار نے آواز ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو چنا رہبری کے لیے، اللہ نے نوح کو چنا رہبری کے لیے، اللہ نے ابراہیم کی آل کو چنا رہبری کے لیے، اللہ نے عمران کی آل کو چنا رہبری کے لیے، تمام عالمین پر صلوات بھیجیے ور محمد وآل محمد۔ پروردگار یہ تو صرف انبیاء کے گھروں سے چن رہا ہے، انبیاء کی ذریتوں میں چن رہا ہے، کبھی کہیں اور سے چن لیتا تو پروردگار آواز دے گا کہ بھائی ہمارا انتخاب کچھ ایسا انتخاب ہے جس انتخاب کو سمجھنے کے لیے تمہیں اپنی نظر کو تیز کرنا پڑے گا، اپنی بصیرت کو جلا دینی پڑے گی۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ میں بے عیب ہوں، لہٰذا چنوں گا تو عیب داروں سے نہیں چنوں گا، بے عیبوں سے چنوں گا۔ صلوات بھیجیے ور محمد وآل محمد علیہ السلام۔ میں عالم ہوں، چنوں گا تو عالموں میں سے چنوں گا، جاہلوں میں سے نہیں چنوں گا۔ میں اس کائنات پر قادر ہوں، میں چنوں گا تو مختار لوگوں کو چنوں گا، عاجز لوگوں کو نہیں چنوں گا۔ اگر دیکھنا ہے تو آؤ دیکھو میں نے انبیاء کے ہاں سے چنا ہے تو کس انداز کے چنا ہے۔ اگر جو ہے اگر تم نے میری طہارت و بے عیبی کو پہچانا ہوتا تو تم سمجھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر نجاست کو دور رکھے، تم کو نہیں، تم سے ہر نجاست کو دور رکھے، یعنی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نجاستوں کو اللہ دور رکھے گا، یعنی اللہ کا ارادہ دور رکھے گا نجاستوں کو۔ تم تو پاک ہو، پاک سے پاک رہو گے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ اب اس میں بھی بات آتی ہے تو نہ جانے کتنی باتیں ہوتی ہیں، مگر اللہ نے کم کی ضمیر رکھ کر بتا دیا کہ جن کو ہم نے اہل بیت کہا ہے ان میں مرد زیادہ ہیں، عورت ایک ہے۔ کم کہہ دیا یعنی زیادہ پر حکم لگایا، وہاں کنہ کنہ ہنہ یہ عورتوں کی ضمیر تھی تو وہاں تک تو ہم لستن کا عادل من النساء، تم جو ہے وہ عام عورتوں جیسی نہیں ہو، لہذا جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور یہ وہ سب کچھ، مگر جب ادھر بات آئی تو کہا عنکم، تم سے دور رکھے نجاست کو۔ اب نجاست قرآن میں بتوں کو بھی کہا گیا ہے، نجاست نفاق کو بھی کہا گیا ہے، نجاست
بہت ساری خرابیاں ہیں جن کو کہا گیا ہے سب نجاستوں کو ان سے دور رکھے۔ ابھی کہنے لگے صاحب جو ہے وہ اہل بیت پاک ہو گئے، اللہ نے پاک کر دیا۔ بھائی نجاست جب گئی ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے، تو بھائی اللہ کا ارادہ کب سے ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہا نہیں پتہ ہے۔ تو بھی جب اللہ کے ارادے کا پتہ نہیں ہے تو اہل بیت کی طہارت کا پتہ کیسے چل گئے؟ جی اہل بیت کی طہارت کا پتہ کیسے چل گیا؟ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اہل بیت کون ہیں؟ طاہرین۔ تو اہل بیت کب سے طاہر ہیں؟ تو میں آپ سے پوچھوں کہ نمک کب سے نمکین ہے؟ بھائی شکر کب سے میٹھی ہے؟ کہا جب سے شکر ہے، جب سے میٹھی ہے، جب سے نمک ہے، جب سے اہل بیت ہے تب سے پاک ہے۔ صلوات بھیجیے ور محمد وعلی محمد علیہ وسلم۔ تو صاحب حبیب خدا سردار انبیاء سید المرسلین امام النبیین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق اول بھی ہیں اور رسول آخر بھی ہیں۔ تو کیا اس کے بعد قوم کو ضرورت ہدایت نہیں رہ گئی؟ کا قرآن تو ہے، مطلب بھائی قرآن سمجھتے کتنا ہو؟ اگر قرآن اتنا ہی سمجھتے جتنا سمجھ میں آنا ضروری تھا تو بھائی یہ فرقے کیوں بن گئے؟ یہ فرقے کیوں بنے ہیں؟ یہ سب قرآن سے بنائے گئے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک نے اپنے مطلب کے اعتبار سے قرآن سے ترجمہ لیا ہے، معنی لیا ہے، اپنے مقصد کے اعتبار سے معنی لیا ہے۔ لہذا جو آپ کا مقصد تھا اس مقصد سے آپ نے معنی لے لیا۔ قرآن کو ضرورت تھی ویسے ہی ساتھی کی جیسا رسول تھا، اس لیے کہ قرآن کل بھی پڑھانے کے لیے مرسل اعظم کی ضرورت تھی اور آج بھی قرآن کے پڑھانے کے لیے مرسل اعظم جیسے کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی دوسرا قرآن پڑھا نہیں سکتا۔ تو بھائی پروردگارہ رسول لے جا رہا ہے تو کم از کم قرآن سے ہی بتا دے کہ اب جب رسول جا رہا ہے تو جو ہے وہ قرآن اکیلا رہے گا یا قرآن کے ساتھ بھی کوئی رہے گا۔ آواز دی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میں نے پھر اپنی کتاب کے لیے وارث چن لیے اپنے بندوں میں سے جو مصطفیٰ ہیں۔ پروردگارہ ایک اس قرآن کے ساتھ ایک مصطفیٰ تھا، اب وارث کئی مصطفیٰ بن گئے۔ کہا تم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پروردگار نے مصطفیٰ کی گود میں جو رکھے تھے وہ مصطفیٰ ہی تھے، کوئی دوسرے نہیں تھے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد علیہ وسلم۔ چن کر رکھا تھا پروردگار نے، آغوش مصطفیٰ میں کسی غیر معصوم کو پلوایا ہی نہیں۔ یاد رکھیے، آغوش مصطفیٰ میں کسی غیر معصوم کو پلوایا ہی نہیں، یا تو سیدہ پلی جو معصومہ ہیں،
یا علی پلے جو معصوم ہیں، یا حسن پلے جو معصوم ہیں، یا حسین پلے جو معصوم ہیں، نہیں اور کہنے دیجئے کہ مصطفیٰ کی گود میں کوئی ایسا نہیں پلا جو کسی کی سرداری میں ہو، بلکہ جو پلا وہ سردار پلا، جو پلا وہ سردار پلا۔ فاطمہ پلی سیدۃ النساء العالمین، علی پلے سید الوصیین، حسن پلے سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین پلے سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی جو پلا وہ سردار۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ یہ اتنی بڑی عصمت عظمیٰ کے مالک ہیں کہ جو گود میں پل جائے وہ معصوم ہی ہوتا ہے، اتنی بڑی سرداری کے مالک ہیں کہ جو گود میں پڑ جائے وہ سردار ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یوں کہا جائے کہ یہ اتنے بڑے رہبر ہیں کہ جو ان کی گود میں پل جائے وہ رہنما بن جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد علیہ وسلم۔ تو آیت تطہیر نے طہارت کا اعلان کیا، آیہ وراثت نے، اس کو کہتے ہیں آیہ وراثت نے قرآن کے ساتھ اور وارث ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب تو پتہ چل گیا کہ جو ہے وہ اللہ نے نبی کے بعد بھی چنے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ نبی کے بعد نبی نہیں، رسول کے بعد رسول نہیں، مگر پیغمبر نے صاف کر دیا کہ کیا علی تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت ہے؟ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی نیابت میری تمہارے ہاتھ رہے گی، قوم کی رہبری تمہارے ہاتھ رہے گی، شریعت کا بیان تمہارے ہاتھ رہے گا، امت کی قیادت تمہارے ہاتھ رہے گی، نبوت نہیں ہوگی مگر ولایت رہے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد علیہ وسلم۔ اس لیے پروردگار نے قرآن مجید میں آیہ ولایت نازل کر کے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو ولایت بھی رہبری ہی ہے، ولایت بھی رہبری ہی ہے، اور رہبری کے ساتھ ساتھ یہ ایک اقتدار ہے جس اقتدار کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا ہے۔ پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ ہے۔ ولی کے معنی سرپرست، ولی کے معنی نگراں، ولی کے معنی پالنے والا، ولی کے معنی دیکھ ریکھ کرنے والا، ولی کے معنی تمہارے اوپر اختیار رکھنے والا، تمہارے اوپر اختیار رکھنے والا۔ کہتے ہیں نا کہ یہ بچہ ابھی نابالغ ہے، لہذا اس کے جتنے مال اور جتنے ورثے ہیں، جو ترکہ ہے وہ ترکہ ابھی یہ بچہ استعمال نہیں کر سکتا، اس کے ولی کی ذمہ داری رہے گی اس وقت تک، اس کا ولی دیکھ ریکھ کرے گا، اس کا ولی اس کی حفاظت کرے گا۔ جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو ولی کو حق ہوگا کہ وہ اس بچے کو دے دے، اور بچے کو حق ہوگا کہ ولی سے لے لے۔ یہی ہے نا اسلام میں جی، اور شاید قانون میں بھی یہی ہے۔ بہرحال یہ بات، ولی کون ہے؟ تمہاری دیکھ بھال کرنے والا، پالنے والا اور تم پر اختیار رکھنے والا۔ دوسرا کیا ہے؟ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول یعنی پیغمبر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی ہیں، ولی ہیں۔ اور اس کے بعد کون ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، مومن بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بھائی خالی اللہ اور رسول تک بات تھی تو یہ تیسرا ولی کیوں بن گیا؟ بھائی صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد۔ کون ولی ہے اس سے مطلب نہیں ہے، نام میں نہیں لیتا، نام آپ تلاش کریے جا کر کہ وہ کون ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا جو ولی ہے۔ وہ کون ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا جو ولی ہے؟ یہ آپ تلاش کر لیجئے، آپ کی کتابوں میں ملے گا، آپ کی تفسیر میں ملے گا، آپ کے حدیث میں ملے گا، آپ کے علماء بیان فرمائیں گے کہ کون ہے وہ۔ جی مگر میں اتنا پوچھتا ہوں کہ جب اللہ اور رسول تک ہی بات تھی اور اللہ کے بعد ختم رسالت تھی، اس کے بعد ذمہ داری امت کی تھی، ارے ذمہ داری اس کے بعد کس کی تھی؟ امت کی۔ تو پھر اللہ نے یہ اختیار کیوں اپنے ہاتھ میں لے لیا بھائی کہ جو وہ تین ولی بتا دیے؟ رسول اللہ کے بعد تو تیسرا ولی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیا بھائی بات پہنچی نہیں کیا؟ رسول اللہ کے بعد اللہ کو تیسرے ولی کا نام ہی نہیں لینا چاہیے کہ تیسرا ولی ہے۔ جی اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد اب امت کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے وہ تمہارا نگراں کسی کو بنا دے، تمہارا دیکھ بھال کرنے والا کسی کو بنا دے، تمہارا مختار کسی کو بنا دیں، تم پر اختیار رکھنے والا کسی کو بنا لے۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے نا، جیسا کہ جو ہے وہ ہے عقیدہ امت کا۔ مگر جو ہے وہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نہیں بھائی، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری لی تھی ہدایت کی، وہ ذمہ داری پوری فرما رہا ہے کہ نہیں، رسول تک بات ختم نہیں ہے، رسالت ختم ہے، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ رسالت ختم ہے، سلسلے رہبری ختم نہیں ہے، رسالت ختم ہے، سلسلے ولایت ختم نہیں ہے۔ شاید اسی لیے پیغمبر نے غدیر میں اپنی ولایت منوا کر کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ بھائی مجھ کو رسول مانتے ہو تو مولا بھی تو مانتے ہو، تم مولا مانتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ رسالت میں منتقل نہیں کر رہا ہوں، مگر ولایت حکم خدا سے منتقل کر کے بتا رہا ہوں کہ جب تمہارا نگراں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو تمہیں کسی کو بنانے کا کیا حق پیدا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ یہی ولایت تھی جو امام حسن تک آئی، یہی ولایت تھی جو امام حسین تک آئی، اور یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کی محبت میں اگر کوئی سرشار ہو جائے تو وہ خود ولی بن جاتا ہے، جن کی محبت میں کوئی ڈوب جائے تو وہ ولی بن جاتا ہے، جن کے عشق میں کوئی دیوانہ ہو جائے وہ ولی بن جاتا ہے۔ سوچئے کہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں۔
یہ صرف ہماری ایک غلطی نے کہ رہبری کو امت کے حوالے کر دیا. ہماری ایک غلطی نے حسین جیسے عظیم المرتبت صاحب فضیلت سید جوانان اہل جنت معصوم اور مظلوم امام کے ساتھ وہ ظلم کیا کہ دنیا کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ذکر حسین مت کرو. اس سے بزرگوں کا بغض پیدا ہوتا ہے. ذکر حسین مت کرو، اس سے بزرگوں کا بغض پیدا ہوتا ہے. بھائی ذکر حسین سے، یاد حسین سے بزرگوں کا بغض کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کہ اصل میں بات یہیں تک نہیں رہتی. حسین بھی ایک خاندان کی کڑی ہے، یزید بھی ایک سلسلے کی کڑی ہے. حسین ولایت و امامت و رسالت کے سلسلے کی کڑی کا نام ہے، یہ دنیا مانتی ہے. اور یزید خلافت اور انتخاب امت اور میرے لفظوں میں پنچایتی خلافت، کیا میرے لفظوں میں پنچایتی خلافت کا نتیجہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جس سلسلے سے کوئی آیا ہے اس سلسلے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس نے جو پستول، بندوق، ہتھیار استعمال کیا ہے اس پہ مہر کہیں اور کی ہو. صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد علیہ وسلم. اس لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے دنیا کو. مگر یہ حسین ہے جو دنیا پہ چھا گیا اور زمانے پہ چھاتا چلا جائے گا. اسے کوئی اس لیے بھی مدھم نہیں کر سکتا کہ اس کے خون کی سرخی اتنی تیز ہے، اتنی تیز ہے کہ اس سے قیامت تک ہدایت کے انوار نکلتے رہیں گے، شعاعیں نکلتے رہیں گے. حسین وہ سورج ہے جو چمکتا ہے تو ہر گھر کو اجالا دیتا ہے، جو چمکتا ہے تو ہر گھر کو اجالا دیتا ہے. بے شک قربانی دے کر امام حسین نے یہ مرتبہ دنیا کے سامنے اپنا ظاہر کیا ہے اور پروردگار نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے. بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں، بڑی سخت منزلیں ہیں. ابھی آج 5ویں تاریخ ہے، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں 7 تاریخ سے پانی بند ہو گیا تھا، 4 تاریخ کو ہی پانی ختم ہو گیا تھا. پانی بند کر دیا گیا تھا 4 تاریخ کو، مگر 7 تاریخ تک پانی کسی طرح چلایا گیا. سنیں گے آپ، کربلا کے بزرگوں نے 4 سے ہی پانی کم پینا شروع کر دیا تھا تاکہ بچے پیاسے نہ رہ جائیں. اس عالم میں وقت گزر رہا تھا اور اب عاشورہ آ گئی، شب عاشورہ. کربلا کے مجاہدین کو ماؤں نے اپنے اپنے انداز سے تیار کیا. اب ذرا سوچئے کہ جب اصحاب کی عورتیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے بے چین ہیں تو قربان حسین زینب
ان کا کیا عالم رہا ہوگا۔ روایتوں میں ہے کہ جناب زینب مصلی سے اٹھ کر بچوں کے بستر تک جاتی ہیں اور پھر بچوں کو بیٹھا کر ان کے درمیان میں بیٹھ کر ان بچوں سے کہتی ہیں بیٹا تم جانتے نہ ہو جناب حمزہ کی نشانی ہو، تمہیں معلوم ہے نا کہ جناب جعفر کی نشانی ہو، تمہیں معلوم ہے نا کہ عبداللہ ابن جعفر جیسے بہادر کے فرزند ہو، تمہیں معلوم ہے نا کہ تم علی کے نواسے ہو؟ کہاں اماں ہمیں معلوم ہے۔ کہا بیٹا پیاسے ہو، بیٹا تکلیف اور مصائب میں گرفتار ہو، مگر صبح کمزور مت پڑنا بیٹا، میں نے تم کو علی اکبر کے صدقے کیا ہے، اے میرے لال کہیں ایسا نہ ہو کہ جب صبح آل محمد کی قربانی کا وقت آ جائے تو علی اکبر پہلے چلے جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اے میرے لاڈلو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن کی نشانی قاسم چلے جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ بیٹا اگر تم پہلے جان نثار نہیں کر سکے تو یہ ماں دودھ نہ بخشے گی۔ بچوں نے کہا اماں صبح تو ہونے دیجئے، ہم بھی بے چین ہیں ماموں پہ نثار ہونے کے لیے، دین پہ قربان ہونے کے لیے، شریعت پہ جان دینے کے لیے۔ صبح ہوئی اور بچے بار بار امام کی خدمت میں آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، امام کی خدمت میں آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ بچے کہتے ہیں ماموں ہمیں میدان وغا کی اجازت دے دیجئے، اذن وغا دے دیجئے، میدان جہاد میں جانے کی اجازت دیجئے۔ سر سے پاؤں تک امام بچوں کو دیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آنکھیں نم تھی کہ آنسو ٹپک پڑے تھے۔ آواز دی بچوں جاؤ تم اپنی ماں کا آسرا ہو، اپنی ماں کا سہارا ہو۔ بچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر اماں ہے کہ ابھی تک تم گئے نہیں، ادھر ماموں ہے کہ واپس کر دیتے ہیں۔ کیا کہیں بچے؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں بیٹا تمہیں میدان میں جانا ہی ہے، مگر میرے لاڈلو سنو سکینہ بہت پیاسی ہے، علی اصغر بہت پیاسے ہیں، میں جانتی ہوں کہ تم جعفر کی نشانی اور علی کا نشان ہو، اگر تم میدان میں گئے تم مقابلہ کرو گے، لڑتے ہوئے دریا تک بھی پہنچ سکتے ہو۔ میرے بچوں اگر دریا کا کنارہ آ جائے اور ترائی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تم کو پانی پینے پہ مجبور کرے تو پانی مت پینا بیٹا، سکینہ بہت پیاسی ہے، اطفال حسینی بہت پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا اماں ہم آپ کی تمام وصیتیں قبول کرتے ہیں، ہم ماموں سے برابر اجازت لینے جا رہے ہیں مگر اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ زینب اٹھی، دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے، امام کے خیمے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امام احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ارے بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا بھیا اب تک اس دکھیاری نے کبھی کچھ مانگا نہیں، آج آپ سے ایک آرزو لے کے آئی ہوں۔ کہا بہن کو کہ ان بچوں کو میں آپ کے اوپر صدقہ کرنا چاہتی ہوں،
آپ انہیں میدان کی اجازت دیجئے تاکہ اماں کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں، جب اماں پوچھیں تو میں کہہ سکوں کہ میں نے اپنے بچوں کو آپ کے لاڈلے پہ قربان کر دیا تھا۔ ارے امام نے سر جھکایا، آواز دی بچوں جاؤ، خدا حافظ۔ میدان میں آئے اور جب آئے تو گویا زینب کا وہ جملہ بچوں کی نگاہ میں تھا کہ تم کیوں کہو کہ ہم شیر ولی خدا کے ہیں، تم کیوں کہو کہ لال ولی خدا کے ہیں، تم کیوں کہو کہ لال علی ولی خدا کے ہیں، اور فوجیں پکار اٹھیں نواسے علی کے ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ بچے میدان میں لڑنے کے لیے گئے اور لڑتے لڑتے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے۔ چھوٹے بچے تھے، کم سن تھے، مگر بنی ہاشم کے شیر تھے۔ ایسا جہاد کیا کہ کئی ناریوں کو فنار کیا۔ دشمنوں نے دیکھا تو فوجوں نے الگ الگ گھیرا بنانا شروع کیا، دو طرف دونوں بھائیوں کو الگ کیا اور الگ گھیرے میں لے کر بھائیوں سے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک فوج کا پرا بیچ میں آ گیا۔ لڑتے لڑتے یہ دونوں بچے کب تک لڑتے، پیاسے بچے، کم سن بچے، زخمی بچے، ایک مرتبہ زخموں کی تاب نہ لے کر زمین پہ آئے، آواز دی ماموں آخری سلام لیجئے۔ ادھر حسین دوڑے، ادھر جناب عباس دوڑے، ادھر جناب علی اکبر دوڑے، ارے تینوں نے مل کے لاشا اٹھایا۔ ایک کا لاشا حسین نے، ایک کا لاشا جناب عباس نے، علی اکبر مدد پر تھے، لاشا اٹھا کے لائے۔ بعض روایتوں میں غضب کا جملہ ہے، شاید سن نہ سکیں، یہی وہ شہید تھے کہ جن کی رمق جاں بھی باقی تھی، جب لا کے لٹایا تو بچے ہچکیاں لے رہے تھے۔ ارے اماں دیر تک نہیں آئی۔ امام حسین جب کبھی کوئی لاشا لاتے تھے بنی ہاشم کا تو سب سے پہلے زینب آتی تھی ماتم کے لیے، مگر دیر تک زینب نہیں آئی۔ حسین پکارتے رہے، کسی بی بی کی آواز آئی، ارے شہزادی شکر کے سجدے میں ہے، کہا ماموں ہمارا دم نکل رہا ہے، اماں سے کہہ دیجئے گا ہم نے فرات کے کنارے جا کر پانی نہیں پیا۔ ہچکیاں لی۔ تاریخ بتاتی ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ زینب کے آنے میں دیر دیکھی تو خود حسین بچوں کے درمیان میں لیٹ گئے، کبھی اس کی رخسارہ چومتے ہیں، کبھی اس کا رخسارہ چومتے ہیں، کہتے ہیں مرحبا بچوں تم نے شرط وفا ادا کر دیا، اپنی ماں کو سرخرو کر دیا۔ ایک مرتبہ بیویاں زینب کو پکڑ کے لائی۔ ارے بی بی جب آئیں تو روایت ہے کہ دونوں لاشوں کے درمیان میں پیشانی سجدے میں رکھ دی، پروردگارا تیرا شکر، زینب کا ہدیہ قبول کر لیا۔ اجرکم اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، بار الہا بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ جملہ مومنین و مومنات جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں
ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، جو زندہ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں کئی مومنین و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے سارے بیماروں کی شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارا، جب تک ہم سب دنیا میں رہیں دامن اہل بیت کے ساتھ رکھنا، اور اٹھانا تو انہی کی محبت کے ساتھ اٹھانا۔ امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ہم کو ان کے ناصر و مشہور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حسین 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 حسین